اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سوری فار ڈیلے. اصل میں آج تھرسڈے سمجھ کے بیٹھی ہوئی تھی. شکر ہے میں نے دوسری کلاس لے نہیں لی اور تھرسڈے سمجھ کے نا تو پھر مجھے خیال آیا نا یہ فوزیہ کا اصل میں میسج آیا. وہ کہہ رہی تھی کہ میں آج نہیں آ سکوں. تو میں نے کہا اللہ اچھن کی کلاس ہے آج. آج فوزیہ کی کلاس ہے. تو آج وینسڈے ہے تو میں تھرسڈے بنا کے بیٹھی ہوئی تھی اس لیے آپ لوگوں کے لیے لیٹ ہو گیا تھوڑا. تو انشاءاللہ ہم شیئر کرتے ہیں جلدی سے کور کر لیتے ہیں. پڑھا ہوا ہے ہم نے پہلے آج وہ انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا. چلیے آئیے طاہرہ آپ آئیے پڑھیے. باجی کون سی بک کھولی ہے یہ؟ میم آج ہماری مدینہ ریڈر کی آج کلاس ہے. ویڈنسڈے ہے. آج مدینہ بک ہے. جی جی باجی. یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج. چلے میں اس کو بند کرتی ہوں پھر کھولتی ہوں. ٹھیک ہے اسٹاپ شیئرنگ. اوکے باجی. اوکے بند کرتی ہوں. میں آج وقت پڑھا رہی تھی آج آپ کو. اچھا مدینہ بکس آپ کی 5 ہے نا؟ جی باجی. نہ کرے ہو میرے پاس. نمبر 5 لیسن نمبر 8. ٹھیک ہے اس کو کھول لیتے ہیں. I think میرے پاس مدینہ بک 5. آج اجوب بھی پڑھ لیں. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کیونکہ میرے پاس بک نہیں ہے 5. مجھے ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے باجی. میری لسٹ میں نہیں ہے. 5 نظر نہیں آ رہی مجھے. کوئی بات نہیں ہے وہ پڑھ لیں. ایک ہی بات ہے کلاس ہی لینی ہے تو پھر نیکسٹ ٹائم وہ پڑھ لیں گے یا پھر اگلی تھرسڈے کو پڑھ لیں گے. اگلی وینسڈے کو پڑھ لیں گے. السلام علیکم میم. جی جی بولیے. میم یہ جو لیسن ہم نے پڑھنا ہے نا اس میں فعل ناقص کا ہے تو ہم اس بک میں سے فعل ناقص پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پھر وہ کرنے میں آسانی ہو جائے. اچھا پیج نمبر گرامر بک کا پیج نمبر 264. نہیں میرے پاس گرامر بک اس وقت نہیں ہے تو مطلب مدینہ بک نہیں ہے میرے پاس اس وقت. تو یہ لسان القرآن کا 264. لسان ہاں وہ والا میں کروا دیتی ہوں. لسان القرآن پڑھ لیتے ہیں. میں نے کھولی بھی تھی پھر بند کی ہے. پھر شیئر کرتی ہوں پھر. میں گڑبڑ ہوگی. میں آج تھرسڈے سمجھ کے بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا دوسری کلاس. وہ تو تمہارے میسج سے مجھے پتہ لگا کہ آج تمہاری کلاس. ہاں میں بھی کوشش میں کر رہی تھی تمہارے پھر میں نے میسج کا جواب بھی نہیں نیٹ دیا. ہو گیا تو میں نے کہا اس کو سنا بھی نہیں صحیح کر کے. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا. تو اجوف نہیں نیٹ کا پڑھنا ایشو پھر ہو رہا تھا ناقص تو میں نے کہا ناقص پڑھنا ہے. جی جی فعل ناقص. ناقص ہے نا اس میں تو یہ نہیں پہلے اجوف پڑھ لیتے ہیں نا. کوئی بات نہیں. چلیں باجی جو بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہی پڑھ لیتے ہیں. نہیں نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے کیونکہ ہمارا لیسن اجوف کا ہے نا آج. لاسٹ ٹائم ہم نے ہاں مثال جی پڑھا جی تھا. اس میں مثال. اجوف ہے. تو فوزیہ کیا کہہ رہی ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کس میں تم نے وہ ناقص پڑھنا ہے کس میں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو ہم بک 5 میں ہم نے کرنا ہے ہاں وہ ہم بعد میں نا لیسن وہ ہم 8. کر لیں گے. ناقص جی بھی ہم نے کیا اس ہوا ہے سے دونوں. ریلیٹڈ میں کہہ رہی تھی. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. اب نجوف پڑھیں گے پھر ہم کہہ رہے ہیں یہ اجوف بیچارہ ناراض ہو جائے گا. تو ہم اس کو طاہرہ پڑھنا شروع کریں. آگے لیٹ ہو گئے ہم. باجی بک شیئر کیجیے. ہاں بس کر دیتی ہوں 1 سیکنڈ. آج کلاس 15 منٹ اوپر جائے گی لیکن کوئی نہیں انشاءاللہ کور کر لیں. پڑھیے باجی اجوف. نماز کا ٹائم ہے. کوئی بات نہیں چلی جائیے گا جس کو نماز ہو. اجوف حروف مادہ میں عین کلمہ اگر حرف علت یعنی واو یا یا ہو تو اسے اس فعل کو اجوف کہتے ہیں. عین کلمہ اگر وا ہو تو اجوف واوی مثلا قاف واو لام کاف واو نون خا واو فا. اگر یا ہو تو اجوف یائی مثلا با یا عین زا یا دال شین یا حمزہ. اجوف وائی زیادہ تر 2 ابواب سے استعمال ہوتا ہے. وائی نہیں ہے واوی ہے. واوی سوری. اچھا ایک تو یہ حرف نہیں ہوتا حرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو پکا کر لیں تھوڑا سا کیونکہ ساری گرامر پڑھ کے بھی اگر آپ نے حرف بولا نا تو یہ تو بہت غلط ہو جائے گا. حرف واو نہیں جمع پڑھتے اس میں باجی. حرف واحد ہوتا ہے حروف جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو یہ اس کو ٹھیک کرنا ہے.
जी اور عادت پڑ گئی ہے نا وہی حرف حرف بولنے کی، تو حرف ہی نکلتا ہے پھر. تو اس کو شروع سے ہی ٹھیک کر لیں تو ٹھیک ہوتا ہے. اچھا پھر ہم پڑھیں کیا اجوف. اجوف وہ ہوتا ہے فعل ہوتا ہے جس کے مڈل میں عین کلمے میں آپ کا واو یا حرف علت آتا ہے. یہ کلیئر ہے بات؟ ٹھیک جی ہے نا. باجی. اور یہ ہمیشہ بدل جاتا ہے، وہ بھی بدل جاتا ہے یا بھی بدل جاتا ہے، کیونکہ جب اس کو ہم بناتے ہیں وزن پہ ڈالتے ہیں تو قوا لا اور با یا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، قوا نہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے خوا. تو اس کو ہم واو کو الف میں چینج کر دیتے ہیں، با آ پڑھتے ہیں، زیادہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی آپ کا شاء. شا آ ہو جاتا ہے. اچھا آگے پڑھیے. اجوف واوی زیادہ تر دو ابواب سے استعمال ہوتا اجوف واوی زیادہ تر دو ابواب سے استعمال ہوتا ہے، نصرہ ینصرو، سمع یسمع. ہے. ٹھیک ہے آگے کیا ہے؟ اجوف یائی زیادہ تر دو ابواب سے استعمال ہوتا ہے، ضربہ یضربو، سمع یسمع. اس کا اب مطلب ہے یہ سمع دیکھیں دونوں سے ہوتا ہے. بالکل الگ ہے. سمیہ اس میں کامن ہے ہوں، دونوں میں، اور باقی common نصرہ ہے. اور دار یعنی تین ابواب ہو گئے نا ہمارے پاس. ٹھیک ہے. جی. تو تین ابواب تو تین میں سے نہیں ہوتا. اجوف تین میں یوز نہیں ہوتا. کون کون سے ابواب ہمارے رہ گئے ہیں جن میں یوز نہیں ہوتا؟ حسیبہ، کرما اور فتح. ٹھیک. یہ تینوں رہ گئے. حسیبہ بھی رہ گیا، کرومہ بھی رہ گیا، اور فتحہ بھی رہ گیا. ان تینوں سے اجوف یوز نہیں ہوتا. صحیح ہے. سمیہ جی. سے اور دربہ سے اور نصرہ تین سے یوز ہوتا ہے. اچھا جی پڑھیے اجوف کے قواعد کا تعلق. اجوف کے قواعد کا تعلق تین سچویشنز کے ساتھ ہے. فعل کی گردان میں جہاں سچویشن واقع ہوگی اسی کے مطابق قاعدہ استعمال ہوگا. اب یہ چارٹ بنایا انہوں نے، ما قبل، حرف علت، ما بعد. اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اجوف کے قواعد کا تعلق تین سچویشن کے ساتھ ہے. فعل کی گردان میں جہاں جو سچویشن ہوگی، سچویشن کو دیکھنا ہے، اسی کے جی مطابق قاعدہ اپلائی ہوگا. جو سچویشن پیدا ہوگی اس وقت وہی قاعدہ اپلائی ہوگا. قاعدے تو اس کے تین سچویشن کے ساتھ تعلق ہے نا. جی یعنی اجوف کے جو قواعد ہیں ان کا تعلق تین سچویشن کے ساتھ ہے. اب جو سچویشن جس وقت ہوگی وہی اپلائی ہوگی، وہی قاعدہ استعمال کریں گے بالکل. وہی قاعدہ استعمال کریں گے بے شک. نمبر 1 اچھا. ہے ما قبل فتح ہو، حرف علت ہو پھر متحرک، اور اس کے بعد ما بعد بھی متحرک ہو. حرف علت متحرک اور ما بعد بھی متحرک. متحرک ہاں. ما اور قبل ما قبل فتح. فتح ہو. ہاں ما کا اس کی کیا بنے گی سچویشن؟ جیسے آپ قوالا ہے تو کیا ہے؟ قوالا میں آپ دیکھیں، اب یہ آپ کا کیا ہے؟ سب سے زیادہ یوز ہونے والا ورب ہے. اس میں آپ دیکھیں ما بعد بھی کیا آ رہی ہے؟ زبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ما زبر آ رہی قبل بھی ہے. زبر آ رہی ہے، اور اس کے حرف علت بھی متحرک ہے. تو متحرک ہے کون اور سی ما بعد بھی متحرک ہے. سب کچھ تینوں متحرک ہیں. تو کون سی سچویشن پیدا ہوگی اس میں؟ اب یہ ہوگی کہ آپ نے ما قبل، یہ تو میں آپ کو پتہ ہی ہے نا، رول تو پتہ ہی ہے کہ جب یہاں پہ حرف علت متحرک ہوتا ہے تو پیچھے فتح ہوتی ہے تو اس کو الف میں چینج کر دیتے تو قالا بن جاتا ہے. اسی جی طرح آپ کا با یا عین، اب اس میں بھی دیکھیں تو سارا وہی ہے، با یا عین. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی وہی تینوں ما قبل بھی متحرک، بعد میں متحرک، اور اس کے بیچ میں یا بھی حرف علت بھی متحرک. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیچھے الف ہے، پیچھے زبر ہے تو آپ نے اس کو کس میں چینج کرنا ہے؟ الف الف میں میں تبدیل چینج. کریں. تو یہ اچھا سچویشن، اس کا مطلب ہے سارے پاسٹ ٹینس کے ساتھ یہ والا جائے یہ گا. جو زبر آ رہی ہے نا، جس زبر ہم ما بعد متحرک کہہ رہے ہیں، یہ تو ماضی کا یعنی فعل کا تعلق اگر ماضی سے ہو، مضارع سے نہیں. جی. بالکل. ماضی میں زبر آتی ہے نا، تو یہ جتنا بھی آپ کا قاعدہ ہے یہ نہیں آتی. ماضی کے ساتھ چلے گا، مضارع کے ساتھ نہیں چلے گا کہ حرف علت متحرک ہو اور بالکل. پیچھے بھی زبر ہو، تو پھر وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے. اچھا اس کے بعد جی. آپ دیکھیں تو ساکن، ما قبل ساکن ہو ساکن. اور متحرک ہو، جیسے یہاں پہ سکون ہو اور یہاں متحرک ہو. ٹھیک ہے. یہ مضارع میں ہی جی. ہوتا ہے، یہ مضارع میں ہوتا ہے. اور اس کے بعد ما بعد بھی متحرک ہو، یعنی اس پہ پیش آئے گی. یعنی نہیں بتایا تھا فتح آئے گی، یہاں جو ہے زبر آئے گی اور یہاں پہ آپ کا پیش آئے گی. فتح آئی. ہاں ہاں فتح آئے گی. بہتر. نہیں یہاں پہ دمہ آئے گا. جب ٹرانسفر کا جب میں آئے قاعدہ گا کریں گے بالکل. تو ماضی میں نہیں ہوگا، ماضی میں جی. ٹرانسفر کا قاعدہ نہیں ہوتا، ٹرانسفر کا فائدہ قاعدہ نہیں ہوگا. مضارع میں ہوتا ہے. تو یہاں پیش آئے گی. یہ میں اپنی طرف سے بتا رہی ہوں، وہ تو صرف یہ بتا رہے جی ہیں جی کہ متحرک ہونا چاہیے. اچھا بالکل. فتح یا ساکن، اب یہ دیکھیں فتح یا ساکن ما قبل، پیچھے فتح ہو یا ساکن ہو اور یہ متحرک ہو اور یہ ساکن ہو.
تو اس صورت میں بھی آپ کا ایک قاعدہ بنتا ہے. تو اس میں دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر اس کو ہم دیکھ لیں گے. یہ آپ کو جب کریں گے نا تو خود ہی آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی. یعنی پیچھے کیا ہو، ما قبل فتح ہو یا ساکن ہو اور یہ متحرک ہو، اور یہ والا جو ما بعد ہے یہ بھی ساکن ہو، تو پھر دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو پھر اس طریقے سے آپ کرتے ہیں. اچھا اب اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. قاعدہ نمبر 1. قاعدہ نمبر 1، حرف علت متحرک ہو، ما قبل فتح ہو اور ما بعد بھی متحرک ہو تو حرف علت الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. مثلا اجوف واوی میں، قولا سے قولا، خویفہ سے خوافا، اور اجوف یائی کے اندر زیادہ سے زیادہ اور شیعہ سے شاء. اور یہ جو ہے قاعدہ نمبر 1. خبیفہ ہوتا ہے، سمیہ سے ہے نا. یہ جی، سمیہ سے ہے. خبیفہ. یہ کس سے ہے؟ نصرت. قولا یقبلو، نون سے، وہ سے. نون سے ہے. اور یہ والا یا یہ کس سے ہے؟ زیادہ یزیدو، یہ دربا سے ہے. اور یہ باب صحیح. فتح نہیں ہے، یہ بھی آپ کا سمیہ ہے. تو سمیہ فتح تو شاہ، ہے ہی نا اس کے اندر. یہ جو شاہ آپ پڑھتے ہیں نا، شاہ فعل ماضی ہے نا، یہ اس کا یہ جی، باب سمیہ سے ہوتا ہے. اس کا ماضی ٹھیک ہے. شاہ یا آ نہیں ہوتا، شاہ یی آ ہوتا ہے. چاہیے. ہاں، اور باب سمیہ ہے، اور یہ بھی باب سمیہ ہے، اور یہ آپ کا باب نصرہ ہے، اور یہ آپ کا دربہ ہے. یہ 3 باب ہی ہم برابر ہے. پڑھے تھے نا کہ ان سے ہی آتا ہے یہ جی بالکل اجوف جو آتا بالکل. ہے، واوی اور یائی. قاعدہ نمبر 2. یہ سمجھ آ گیا سب کو؟ قاعدہ نمبر. ما قبل متحرک، خود بھی متحرک، اور ما بعد بھی متحرک. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوگا، جی آپ نے کوئی ٹرانسفر کا قاعدہ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا. حرف علت متحرک ہے، پیچھے زبر ہے، تو اس کو آپ نے کیا کر دینا ہے، الف میں چینج کر دینا ہے. یہاں پر بھی آپ کا حرف علت متحرک ہی ہے نا، متحرک ہے نا. جی بالکل. اب پیچھے زبر ہے تو آپ نے یہ الف میں چینج کر دیا. اچھا اسی طرح یہاں پر تھا، یہ بھی متحرک تھا اور پیچھے زبر تھی، تو اس کو آپ نے الف میں چینج کر. تو قاعدہ نمبر 1 تو بہت ہی آسان ہے. ماں جی. باپ کی بات اگر یاد نہ بھی رکھیں تو کوئی بات نہیں. آپ حرف علت متحرک ہو اور اس سے پہلے جو بھی حرکت ہوگی اس فتح کے ہو. مطابق وہ چینج ہو جائے. ہاں، پیچھے متحرک ہو تو پھر وہ الف میں چینج ہو گیا. صحیح ہے. اچھا دوسرا قاعدہ قاعدہ نمبر کیا ہے؟ 2، حرف علت متحرک ہو، ما قبل ساکن ہو اور ما بعد متحرک ہو تو حرف علت اپنی حرکت ما قبل کو منتقل کر کے خود اس حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے. مثلا اجوف واوی میں انہوں نے بتایا ہے یکولو، اس سے جو ہے ما قبل ساکن ہے تو کیا ہوا، واو کی حرکت پیچھے چلی گئی تو یہ ہو گیا یقولو. تو اس کے اوپر دما آ گیا اور واو ساکن ہو گیا. یک ولو سے یقولو، اور یخ وفو سے یخافو. الف جو ہے وہ حرکہ کے حساب سے الف لگ گیا، زبر تھا ما قبل تو جو ہے الف میں تبدیل کر پہلا دیا. قاعدہ جو ہے اس میں ٹرانسفر نہیں ہوگا، اس کا تعلق ماضی سے ہے. دوسرے قاعدے کا تعلق مضارع سے ہے، اس میں ٹرانسفر قاعدہ ہی مدارس کریں. ہے. ٹھیک ہے. ہوں. پیچھے چونکہ خالی ہے اور فلت بیچارہ وہ بیمار ہے اور سوٹ کیس بھی لیا ہوا ہے تو پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور پھر کیا ہو جائے گا، ہوں. ساکن ہو جائے گا، سکون میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، صحیح. جب اپنا بوجھ کسی کو دے دیتے ہیں تو بندہ سکون میں آ جاتا ہے. آگے نمبر 3. اجوف یائی کی مثال بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ جو ہے وہ یزیدو، یہ سے یزیدو بن جائے گا، اور یش یعو سے یشاؤ بن جائے گا. یہ باب دربا ہے. یز یہ یف الو. ٹھیک ہے. تو جی. یزیدو اب ٹرانسفر کا قاعدہ ہوگا، پیچھے جائے گا زیر. اب زیر آ ہوں. گئی ہے، اگر آپ کی یا ہے آگے تب تو زیر تب تو کوئی کچھ نہیں کرنا ابھی. کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر پیچھے دمہ یا پیچھے فتح ہوگا زیر تو ہاں ہاں، پیچھے اگر زیر ہے یا فتح ہے تو پھر آپ کو چینج کرنا پڑے گا. لیکن ایسا چینج ہوتا کرنا نہیں پڑے ہے گا. زیادہ تر. زیادہ تر آسان ہی ہوتا ہے، جیسے مشکل. کیا ہے نا، ہم نے نیچے والے میں فتح تھا تو ہم نے جو ہے وہ ہاں الف میں چینج کر دیا نا اس کو. ہاں بالکل وہ کیا. صحیح. کریں قاعدہ نمبر 3. اس قاعدہ سچویشن پہ نمبر آپ 3. سچویشن پہ آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کیا کرنا. کبھی یہ جی. 2 قاعدے اپلائی ہوتے ہیں، کبھی ایک میں کام ہو جاتا ہے. تو قاعدہ نمبر 3 کیا ہے؟ قاعدہ نمبر 3، الف حرف حرف علت متحرک ہو، ما قبل فتحہ یا ساکن ہو لیکن ما بعد ساکن ہو تو حرف علت قاعدہ نمبر 1 یا قاعدہ نمبر 2 کی اپلیکیشن کے بعد ڈراپ ہو جاتا ہے. پھر اچھا اس کو بھی ہم قاعدہ دیکھیں گے، نمبر. اس سے دیکھیں گے، جی. لیکن پہلے میں پڑھ لیتی ہوں.
यहाँ पे बता रहे हैं कि हरफ इल्लत मुतहरिक को, ठीक है ना, ये कायदा नंबर 3 का अलिफ पार्ट है, बे पार्ट जी, बाद अलिफ में पार्ट है पढ़ेंगे, बिल्कुल। ठीक है ना, बे पार्ट बाद में पढ़ेंगे। हरफ इल्लत मुतहरिक को, हरफ इल्लत को ज़हन में लाएं, वो मिडल में आता है, मजरूफ है, बा होगा या होगा। अगर वो मुतहरिक हो यानी उसके ऊपर हरकत हो, माँ कबल फतह या साकिन हो, लेकिन माँ बाद भी साकिन हो। इनमें ऊपर वाला में माँ बाद साकिन नहीं था, माँ बाद जो है मुतहरिक था। कितने अच्छे तरीके से समझाया ना। जी बिल्कुल, एक एक करके। हाँ, तीसरे वाले में माँ बाद में भी साकिन, माँ बाद भी साकिन है, लेकिन पहले वालों में माँ बाद मुतहरिक था। जी। हम्म। तो हरफ इल्लत कायदा नंबर 1 या कायदा नंबर 2 की एप्लीकेशन के बाद ड्रॉप हो जाता है। अब कायदा नंबर 1 भी यूज होगा, ठीक है, और कायदा नंबर 2 की, दोनों की एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद ड्रॉप हो जाता है। क्या ड्रॉप हो जाता है वो हम देखते हैं। हर फेल जो है वो। हरफ इल्लत ड्रॉप हो जाएगा। कायदा नंबर 2 के तहत फा कलमे की हरकत का कायदा नंबर फैसला 2 किया में। जाता है कि फा कलमे की हरकत तब्दील की जाएगी या नहीं। ये स्टेप जो है ये सिचुएशन पे वेरी करता है, ठीक है। उसूल ये है कि अगर फा कलमे की हरकत असली है तो वो लाजमन तब्दील होगी, अगर असली है तो। अगर वो मुंतकिल होके आई है यानी चेंज हुई है तो तब्दील। इसमें ये सब कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सारा रट्टा सही। लगाने की, मैं तो इन चीजों के बहुत खिलाफ हूँ। सिचुएशन को देखो और अपना काम करो खुद ही। अपन में बनाए हैं ना पहले, अजवफ के बाद जी हमने कितने फेल किए हैं हमने। तब्दील होने की सूरत में बाब नून और काफ में पेश आती है और बाकी में जेर, जबकि अजवफ शुआई में भी जेर आएगी। तो जब बाब नसरा होगा तो पेश आ जाएगी, काफ होगा तो क्या होगा उसमें, बाब करमा होगा तो उसमें भी जाहिर है पेशी होती है, पेश मुजारे में तो आएगी। पेश आएगी। हाँ, बाकी में जेर, समिया में भी जेर आएगी, और आपका जो दूसरा है दरबा उसमें भी जेर आएगी। 4 ही तो बाब है। काफ से अगर यूज हो रहा है तो पेश आएगी, या नसरा ज्यादातर यूज होता है। ये 3 अबाब ज्यादा यूज हो रहे हैं, बाब नसरा, सामिया और दरबा, ठीक है, अजवफ में। काफ अगर आए, कभी कोई फेल आ जाए तो उसका भी पेश लगा दें। अच्छा, अब देख लें, ये आपका कौन सा बाब बनता है, कवलना, ये बाब नसरा है, ठीक है। ये आपका समिया है, और ये आपका कौन सा है, ये फिर आपका वही वाला ऊपर वाले ही आ गया, नसरा आ गया, और ये आपका वही दरबा असीन आ गया ना। चलिए अब इनको करके देखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब हम आते हैं कहाँ पे, मुतहरक प्रोनाउन पे आते हैं तो कवलना हो जाता है, फअलना हो जाता है ना। जी। हाँ, उससे पहले पहले तो सीगा कोई नंबर चेंजिंग नहीं 3। आती, सीगा नंबर 1 में चेंजिंग आई, उसके बाद कोई चेंजिंग नहीं आई। फिर सीगा हम्म। सीगा नंबर 6 में चेंजिंग आ रही है, वो 2 चेंजिंग जी। आपने पढ़नी है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। तो कवलना में क्या, फालना के वजन पे जब कवलना डाला तो वो क्या हुआ हमारे पास, अब सिचुएशन को देखना है। ये कुलना कैसे हो गया ये हमने देखना है, ऐसी तो नहीं हो गया ना। जी। तो कैसे हुआ है, ये आपका मुतहरिक है, उससे पहले मुतहरिक है और आगे साकिन है, ठीक है, माँ जी बात साकिन है। अब इसमें ट्रांसफर का कायदा तो कोई जरूरत नहीं है ना, ना हो सकता है, क्योंकि हम बिल्कुल। ट्रांसफर तभी करते ड्रॉप हैं जब करना हरफ पड़ेगा फिर। इल्लत मुतारिक हो और पीछे साकिन हो, तो उसकी बिल्कुल। हरकत को हम पीछे अब यहाँ पे तो पीछे हम डाल ही नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे कि हमारा वो हरफ अलिफ इल्लत, में बदल देंगे। हरफ इल्लत मुतहरिक है, उससे नंबर पहले 2 वाला। मुतहरिक है, तो कायदा नंबर 1 अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। जैसे काला हो जाता है ना, बिल्कुल उस तरह का हो जाएगा। जी। और आगे आपका नून साकिन, और ये आपका आ रहा है ना फालना की वजह से। अब 2 सुकून हाँ। इकट्ठे हो गए तो इसको गिराएंगे, क्योंकि जी। हमने अलिफ को इसको ड्रॉप चेंज करना। किया था ना, इसको चेंज किया था ना, तो इसको गिराएंगे। इसको वाव को अलिफ में चेंज किया था ना, तो जो चेंज होगा वो क्या जी होगा, वो गिर जाएगा। अब क्या हो जाएगा, कलना तो नहीं पड़ा जाएगा ना, इस पे जबर है, तो हम ये बाब नसर है तो हम इसको पेश में चेंज करेंगे तो कुलना हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपका खिफना कैसे बनेगा, वो जब आपने यहाँ पे इसको फालना सी करके देख लेते हैं पहले, और फिर देखते हैं हमारा क्या होता है। हम्म। फालना में करेंगे तो क्या हो जाएगा, खा, चलिए खा विफना से करके तो देख लेते हैं, खा विफना, हाँ। इस तरह करके देख लेते जी। हैं। अच्छा, अब करके देखें तो क्या होगा, मुतहर्रिक पीछे जबर, इसको आप अलिफ में चेंज करें, ठीक है, और जी। ये फिर अलिफ गिर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो खिफ, साकिन आ गए, फिर अलिफ को ड्रॉप कर देंगे। हाँ और जो है वो हाँ। खा को मिला देंगे खा के साथ, खिफना और बाप ये। सामिया में आपने जेर लगा देनी है, जबर नहीं रहेगी। हम्म।
ठीक है ना। खविफना होता है फाइलना का वजन। अगर इसको दूसरे से बना जी के फालना से बना के ही देखते हैं तो ये खवाफना बन जाएगा ना। बना के जी, देखते हैं, बिल्कुल कोई अर्ज और नहीं, जी लगा दी। ताकि आपको इसमें ना आना पड़े, उसी में कर लें। खवाफना। तो फालना के वजन फाल पे देखना, आप देखें आप, जी। ये आपका मुतहरिक पीछे जबर, इसको आप अलिफ में चेंज तो खाफ ना बन अच्छी जाएगा ना। तरीके से। तो कोई जरूरत नहीं है, फालना हाँ के वजन पे बना लें। ठीक है, जी। सही है। मुतहरिक तो वो है ही, चाहे जेर से मुतारिक है चाहे जबर से मुतारिक है, क्या पेश तो जबरदस्त आती हो नहीं। तो वो जाएगा। आपने अलिफ में ही बिल्कुल। चेंज करना है, फिर अलिफ गिर जाएगा और ये आपका, यहाँ पर आपको पीछे जेर देनी पड़ेगी, ये खिफना बन जाएगा। अच्छा, उसी के बाद इसी तरह याकू, ये वाला जो है, ये मेरे ख्याल में ना। अभी आपको याकुबुलना, ये मुजारे का बना हाँ के दिखा रहे हैं। ये मुजारे बना के देख रहे हैं, ये माजी था, इसमें मुजारे नहीं थी। अब ये आपका कौन सा सीगा सीगा है, यफअलना है ना। जी यफअलना। तो मुजारे में आपने क्या करना है, इन्होंने कहा है यकवुलना बनता है, यानी ये बाब नसरा से है तो यकूलू से यकवुलना बन जाएगा। ठीक है, यकूलू जी होता है ना, तो यकूलू से क्या जी बन जाएगा, यकवुलना बन जाएगा। जब यकवुलना बनेगा तो अभी आपने ये आपका ट्रांसफर का कायदा अप्लाई होगा, यहाँ पे मुजारे में ट्रांसफर का कायदा अप्लाई होगा, क्योंकि रूप ज्यादा हो जाते हैं ना। तो इसको पीछे जी ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर पेश और यहाँ पे सुकून आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हरफ इल्लत है और दो सुकून इकट्ठे हो गए ना, तो हरफ इल्लत को गिरा देंगे, तो ये यकुलना हो जाए। सिचुएशन पे वेरी करता है, आपने सिचुएशन को समझ जाना है कि मैंने क्या करना है। देखें, हाँ वहां पे हमने क्या किया था, शुरू में लगाया था ना, हरफ लगाया था इन में बाबों में ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें आपने देखना है कि ये जो हर्फ आ रहा है पीछे पेश है और हर्फ तो उसके मुताबिक ही है, तो हर्फ को तो चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, उसको हम्म। गिरा देंगे, दो साकिन इकट्ठे हो गए। शामत किसकी आएगी, हर्फ इल्लत की आएगी, तो यकुलना बन जाए। जी ठीक है, इसी तरह जी। यखफना, अब इसमें क्या था, यखवफना था ना, यफअलना। यस यस। तो इसमें भी आपने क्या वाव का किया, जो है वो पहले आप साथ में ट्रांसफर, जाएगा। जब हाँ। भी जब भी हरफ इल्लत पे वजन हो और पीछे खाली हो तो उसको ट्रांसफर इसके करते हैं। साथ ही यहाँ वाव को ट्रांसफर कर देंगे बिल्कुल। यहाँ अब जो है सुकून वो आएगा, सुकून अब, वाव ड्रॉप कर देंगे। और ये या दो खफना, साकिन हो गए, वाव या ड्रॉप। खफना। तो मुजारे उससे भी आसान है। ठीक है, उसमें फिर आपको सोचना पड़ता है कि पीछे कौन सी हरकत दूं, पेश दूं या जेर दूं ना। बाप समिया में जेर देंगे, नसर में, और इसमें भी बाप समिया में भी जेर देंगे और दरबा में भी जेर देंगे। वो माजी में होगा, वो माजी में होगा, मुजारे में कोई जरूरत नहीं है। सही ठीक है ना, सही। मुजारे में कोई जरूरत नहीं है हम्म। जेर वेर देने की, उसको आपने उसी तरह रखना है सेम, बस आपने हरफ इल्लत गिरा देना है। पहले ट्रांसफर करना है, फिर हरफ इल्लत गिरा देना। अच्छा, फिर यहाँ पे देखें जायदना। अब इसमें क्या हुआ है, ये माजी है। जी अब इसमें आपने देखें हरफ इल्लत मुतारिक, आपने हमेशा हरफ इल्लत पे नजर रखनी है। वो बिल्कुल। मुतारिक है, पीछे जबर है, आपने अलिफ में चेंज कर दिया, आगे तो से चेंज कर जादना दिया। बन गया ना, जादना फिर दो बन, साकिन आ गए, हाँ अलिफ इसको को गिरा ड्रॉप कर देंगे दिया। और जेर लगा देंगे, जिदना बन जाए। जिद इसी बिना। तरह शीन या हमजा नून, ये आपका शय ना बन जाता ना। चलिए। अब इसमें भी हरफ इल्लत को आपने देखा है, मुतारिक है, पीछे जबर है, आपने अलिफ में चेंज किया और फिर अलिफ को गिरा दिया, तो आपका शेना रह जाएगा। शेना नहीं रहेगा, जबर के साथ रहेगा, लेकिन आपका चूंकि बाब ये कौन सा है, कौन सा बाब बनता है, शायशियो, दरबा यद्रिबू। तो आपने दरबा यद्रिबू की वजह से यहाँ जेर दी है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ था तो चीजें समझ आ रही, वरना तो ये पहली दफा तो नहीं आती, 10वीं दफा भी नहीं आती। बिल्कुल। समझ आइए, बिल्कुल हम सही। दो दो किताबों में कर रहे हैं तो अल्लाह ने किया आसान हो गया हमारे। अच्छा, अब मुजारे में आ जाए तो यश या अन्ना, यफ अलना। ठीक है, क्योंकि बाप जी कौन सा है बिल्कुल। हमारा, समिया है, तो धन्यवाद यफ अलना ही बनेगा ना। तो यफ जी। अलना, फिर आपने क्या करना है, अब आपका हरफ इल्लत मुतारिक है, पीछे साकिन है, अब आप इसको पीछे इसको करें, हल्का दे देंगे। या सुकून दे दें। यशा। ऐसा हो जाएगा। अब आपने हरफ दो इल्लत को साकिन आ गिरा गए, देना, याद याद हो जाएगा। बस हाँ। यशाना रह जाएगा, ये ज्यादा यशा आसान है रहेगा। बल्कि इससे भी। तो यज, इसी तरह यज़िदना, ये बिना। यश ये यज़िदना बिना। में क्या है आपका, हरफ इल्लत जेड मुतारिक पीछे है, ट्रांसफर हो पीछे जाएगी हल्का, पीछे हाँ। ट्रांसफर करेंगे, पीछे ट्रांसफर जी करेंगे।
زیر ہے تو پیچھے ہی ٹرانسفر زیر ہی ہوگی نا, اوپر زبر تو نہیں جائے گی نا. بالکل، جو ساکن آ گیا ہے حرف علت کو ڈراپ کر دیں گے یہ تو یہ سکون ہو آ جائے گیا. گا یزید میں۔ ہاں, یہ سکون اس حرف علت کو گرا دیں گے. ٹھیک ہے, حرف علت جی کو گرا دیں گے اور جزید نہ بن جائے گا, کیونکہ حرکت تو آپ نے پیچھے ٹرانسفر کر دیا نا, تو یہ گر جائے گا. کیونکہ دو ساکن آ گئے نا, التقاء ساکنین کہتے ہیں اس کو. یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے عرب لوگوں میں, ان سے پڑھا نہیں جاتا نا, تو کہتے ہیں ایک تو ساکن کو اڑا دو بیچ میں سے, اور جو کمزور ہوتا ہے اسی کو اڑایا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے نا. جی بالکل۔ ہاں, طاقتور کا زمانہ ہے. چلیں نوٹ, آپ نوٹ پڑھیں. نوٹ: اجوف کے قاعدہ نمبر 3 بے کا اطلاق ثلاثی مزید فی ابواب میں نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوں، ثلاثی مزید ابواب ان میں نہیں ہوتا قاعدہ نمبر 3 کا اطلاق. یہاں پہ ہم نے قاعدہ نمبر 3 بھی پڑھا ہے نا, کہ حرف علت قاعدہ متحرک نمبر تھا 3 کا بے اور بے اس سے پارٹ۔ پہلے بھی متحرک تھا اور بعد میں ساکن تھا. یہ تیسرا قاعدہ تھا نا, حرف علت متحرک اور پیچھے متحرک اور آگے ساکن. تو اس کا اطلاق ثلاثی مزید ابواب میں نہیں ہوگا. تو صرف دو قاعدے استعمال ہوں گے ثلاثی مزید میں. ابھی تک ہم جو کر رہے تھے ثلاثی مجرد تھا. ٹھیک ہے نا. تو جی، اس کے بعد نمبر دوسرا پوائنٹ کیا بتا رہے ہیں, اجوف کے قواعد کا اطلاق. اجوف کے قواعد کا اطلاق اسم العلی، اسم التفضیل اور الوان و عیوب اور افعال تعجب میں نہیں ہوتا، جن کے بارے میں آپ آخر میں پڑھیں گے۔ ہاں, یہ ہم پڑھیں گے نا. تو اس میں اطلاق نہیں ہوں، ہوگا, یعنی اگر وہ اجوف فعل سے آ رہے ہیں یعنی تو اس میں پھر اطلاق نہیں ہوگا, وہ ایسے ہی پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ یہ خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. جب آپ کا فلو آسانی سے ہوگا تو پھر وہاں چیننگ کی ضرورت ہی نہیں آئے گی, خود بخود ہی وہ ایسے ہی رہے گا. اچھا, اب اجوف میں مجہول فیلا کے وزن پہ اچھا, اللہ کے فیلا وزن کیا ہوتا ہے ویسے تو فوئلا ہوتا ہے نا وزن. جی۔ جب ماضی معلوم ہوں، ہوتا ہے یا معروف ہوتا ہے تو فوئلا کا وزن ہوتا ہے نا, ماضی مجہول کا, جی، ہے نا, یہی ہوتا ہے ماضی نا. مجہول کا۔ اور مضارع جی، کا کیا ہوتا ہے, یفعلو ہوتا ہے. یف، یہ یف، تھرو آؤٹ آل دا جتنے بھی ابواب ہے ان سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایسا یونیورسل نہیں کہ فارمولا ہے یہ۔ سب پہ. ہاں, وہ جو فارمولا میں نے بتا دیا تھا اسی سے کرنا ہے, لیکن آسانی کے لیے تھوڑا سا یہ بتا رہے ہیں کہ فیلا کے وزن پہ آپ بنا لیں. تو فیلا کے وزن پہ جب آپ روٹ ورڈ ڈالیں گے بجائے فو الا کے آپ نے ہوں، فیلا کے وزن پہ مجہول بنانا ہے. اجوب سے جو بنانا ہے وہ فو الا کے وزن پہ نہیں بنانا, فیلا کے وزن پہ بنانا. اس سے بہت آسانی ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں اس میں آپ اپنا روٹ ورڈ ڈالیں تو اب آپ کی کیا سچویشن بنی, حرف علت متحرک پیچھے متحرک. آپ نے حرف علت کو کیا کرنا ہے, پچھلے والے. اچھا, اس میں آپ دیکھیں پیچھے متحرک ہے, پیش آ رہا ہے, اور اس میں زیر آ رہی ہے, اس میں زبر ہے. اب ہوگا کیا, اس میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, بتائیں. یہاں کیلا آ رہا ہے. یہ پہلے اس فارمولے پہ تھا نا، فوئلا کے فارمولے پہ تھا کوولا۔ اب یہ بول رہے ہیں کہ اجوف کے اندر ہم نے فیلا کے اس میں لگانا ہے، تو تو پھر انہوں نے کیا کرا؟ ہاں, تو ڈائریکٹلی آپ اس کو کیلا کے وزن پہ لگا دیں. ایک بات تو یہ ہو گئی نا, لیکن کیلا کا جی، وزن بن کیسے گیا, کویلا سے کیسے بن گیا. یہ بن گیا نا اس کے اندر، میم حرف فا کی علت جگہ کی پہ فا حرکت کو کرنے کی پیچھے جگہ پہ بھیجا ہے نا. کاف لگا دیا، وہ کی حرکت کو پیچھے اور یا بھیجا کے اور یہ حرکت اڑ گئی. ٹھیک ہے نا. جی اب کاف کے نیچے زیر ہے تو آگے وہ تو نہیں آ سکتی نا, جی، اس تو کو پھر اس کو یا میں بدل دیں یا گے. میں بدل دیں تو کیا کیلا ہو گئی. ٹھیک ہے, اگر فرض کرو آپ کو یہ وزن یاد بھی نہیں ہے تب بھی آپ کو بنانا آنا چاہیے کہ زیر ہے پھر تو پیچھے ٹرانسفر ہوگی. ٹھیک ہے نا, جی، پیچھے ٹرانسفر ہوگی تو زیر ہو جائے گی, اور پھر زیر کے مطابق واو کو یا میں چینج کریں گے تو کیلا ہو جائے گی, کیونکہ ہم نے مضارع بھی جی، آگے بنانا ہے. سوبی کا بھی ایسے ہی بنے گا, پیچھے چلا جائے گا, اور ہاں، وہ آپ کا یا تو فیلا کا وزن یاد کر کے ڈائریکٹ اس پہ ڈال دیں. ٹھیک ہے, تو یا بالکل۔ پھر یہ والا طریقہ ہے, اس کو پیچھے ٹرانسفر کریں اور یہ جب ہوں، ٹرانسفر کریں گے تو یہ گر جائے گی نا, تو زیر آ جائے گی. اب بو کو پچھلی حرکت کے مطابق چینج کریں گے یا میں, تو سیکھا ہو جائے گا. اسی طرح یہاں پہ بھی ہے. ٹھیک ہے, جب یہ پیچھے گیا تو یہ یہاں پہ زیر ہی تھی نا, اب تو چینج کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ پیچھے بھی زیر ہے اور یہاں آگے بھی زیر ہی آ رہی ہے, تو ضرورت نہیں پڑی نا, سچویشن چینج ہو گئی نا. ابھی یہاں پہ زیر آ رہی تھی تو واو آ رہا تھا, اس کو واو کو ہمیں چینج کرنا پڑا کیونکہ زیر کی ڈیمانڈ ہے یا.
تو اب ہم نے یا لگائی تھی آگے دونوں میں، لیکن یہاں پر آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ پیچھے زیر اور آگے یا آلریڈی ہے، تو آپ نے جی آ لگا دیا. ویسے مجھے لگتا ہے کہ اگر اس مولڈ پہ ڈالیں تو زیادہ بہتر رہے گا زیادہ کیوں؟ بہتر ہے، کیونکہ لیکن اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں پہلے سے پورا. ہلکا ہے، لیکن جب میں پہلے نے سے کیا ہلکا تھا ہے، تو مجھے تو مولڈ کا نہیں پتا تھا، مجھے تو طریقہ سکھایا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو میں لیکن طریقے سے. ہلکا کے اوپر کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ یہ پہلے سے تو آلریڈی وہ تو ساکن تو نہیں ہے، نہیں فا نہیں، کلمہ ساکن. آپ نے اس حرکت کو زبردستی اڑانا ہے، اس کو اڑا دینا ہے. وہ جو پیچھے پیش لگی ہے نا اس کو اڑا، کیونکہ وہ آپ نے خود لگائی تھی نا، صحیح. وہ آپ نے خود لگائی تھی نا مجہول کی وجہ. اب دیکھیں کیونکہ وہ ہم۔ یہ اس میں یہی ہے پہ آپ یا تو یوں کر لیں، یا اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو پھر اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، دونوں ہیں. اس حرکت کو نہیں سمجھ زبردستی آ رہا ہے، اڑایا بیٹھ جاتا ہے، جاتا ہے. اس کو اڑایا جاتا ہے تو یہ ساکن ہو جاتا ہے، تو پھر یہ آپ کی زیر ادھر چلی جاتی ہے، اس طریقے سے ہو جاتا نہیں جیسے ایک طریقہ ہے نا جیسے بنانے کا، کہ جب ساکن ہوتا ہے تو ہم جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں اس کے اندر، ہے. اور جو ہے نا اور وہ ورنہ ہم وہ گرا قاعدہ دیتے جو ہیں. ہوتا ہے نا ٹرانسفر کا قاعدہ، وہ مظاہرے میں یوز ہوتا ہے زیادہ تر. اس میں جو آپ کا طریقہ ہے ٹرانسفر والا نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حرکت کو زبردستی گرائیں گے، اس کو آپ سکون آ جائے گا یہاں پہ تو آپ پھر ٹرانسفر کریں گے. سمجھ آئیے؟ صحیح. اس کو آپ اڑائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے، جب آپ اس کو یہ کریں گے خالی ہوگا یہاں پہ پیدا ہوگا، تو اب آپ اس کو کیا کریں گے، زیر آ جائے گی تو آپ وہ کو یہاں میں، اگر آپ کو اس طرح کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. ہمیں جو سکھایا گیا تو اس میں یہی سکھایا گیا تھا، کسی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کرنا ہے، اس کو اڑا دینا ہے زبردستی. ظاہر خالی کرنا ہے صحیح. نا، ٹرانسفر کرنے کے لیے خالی کرنا ہے. جی. اور پھر آپ کا یہ ہو جائے گا. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ والا کرنا. دونوں آپشن آپ کے پاس واضح ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو اس کا آپ نے وزن یاد رکھنا ہے. فوئلہ کس کا ہے؟ معروف کا وزن ہے فوئلہ. ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، دربا دوری با ہو جاتا ہے نا. اور جی جب اس بالکل. کا مجہول بنائیں گے تو یہ کیلا کے وزن پہ بن جائے گا. صحیح ہے، دو وزن یاد، مجہول کا وزن یاد رکھنا. ٹھیک ہے، اب آ جائیں جی. مضارع پہ. مضارع پہ آ جائیں. مضارع میں جو وزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا فعلہ سے یف الو ہوتا ہے. میں نے یہاں لکھا تھا نا، یف الو ہوتا ہے. جی بالکل. اب یفعلوا. یہاں پہ بھی آپ اس کا وزن یاد کر لیں، ورنہ پھر میں آپ کو بتا دوں گی کیسے بنانا ہے. وہ ٹرانسفر کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ دونوں مضارع میں تو چیزیں بتا ٹرانسفر دیں. کا قاعدہ آتا ہے نا. جی ٹھیک ہے، تو بالکل. آپ اس میں ایسے ہی کریں کہ یہ یاد رکھ لیں، فعلہ اور قیلہ رکھ لیں، وہ آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے. اس میں آپ کو ٹرانسفر کے قاعدے سے میں بتا دیتی ہوں. مثلا صحیح. آپ کا ہوتا ہے کاف و لام ہے نا، ٹھیک ہے، جی. اور اس کو آپ جی. نے یفعلو کے وزن پہ ڈالا تو کیا بن جائے گا؟ یک ولو. ہم، یک ولو. آپ کو پتا ہے نا مجہول کیا آتا ہے؟ یکالو آتا ہے. ایسا جی ہی آتا ہے بالکل. نا. اچھا، جی. مجہول یکالو ہی ہوتا ہے نا، کیلا جی اور بالکل. یکالو. یک جی. ولو. اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے؟ یک ولو ہو گیا آپ کا. آپ کیا کریں گے؟ آپ یک ولو. اب واو حرف علت، آپ نے حرف علت کو دیکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ متحرک ہے، پیچھے ساکن ہے، اس کو زبر دے دیں اور یہاں پہ جی. ساکن ہو اس جائے گا. کو الف میں اب واو تبدیل کر سے دیں. پہلے زبر ہے تو اس کو الف میں چینج کر دیں. بس یکالو بن جائے گا. یکالو بن تو جائے اگر گا. آپ وزن یاد رکھ سکتی ہیں تو ڈائریکٹلی ڈال دیں. ٹھیک ہے، اس وزن صحیح. پہ. لیکن یہ والا زیادہ آسان ہے، بجائے وزن رکھ کے اس میں آپ ڈالیں. ایک تو آپ کو صحیح. قاعدہ بھی ریپیٹ ہوتا رہے گا. صحیح ہے، تو یہ ہوگا. تو اس میں ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ اس کو گرانا ہے اور پھر پیچھے خالی ہوگا تو اس کو دے. لیکن ماضی میں یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا، ٹرانسفر والا. صحیح ہے، صحیح. تو کیوں ہم اس کو خالی کریں بیچارے کو؟ تو آپ کیلا پہ ڈال لیں. کوئلہ اور کیلا دو وزن یاد رکھنے میں مشکل تو نہیں ہے نا کوئی. اب یہاں پہ تو تھوڑا یہ سا ایک پوائنٹ تھا جو آپ نے اس وقت مجھے بلوا دیا. اب یہ جو حمزہ ڈالیں گی نا، کیونکہ یا کو شو کرنا جی. ہے، یا روٹ ورڈ ہے، تو اس کو آپ نے جی. کرسی نہیں بنانا. آپ نے اس کو یہ نہیں صحیح. کر دینا، الگ سے لکھنا. اس کو الگ ہاں. سے لکھنا ہے. کیونکہ وہ کرسی الگ سے بن لکھنا. گئی تو وہ روٹ ورڈ سے ہٹ جائے گی اور پھر صرف حمزہ پڑھا جائے گا، جی یا پڑھا جائے گا. جبکہ یہاں صحیح. پہ جی آ پڑھا جا رہا ہے. جی آ یا پڑھی جا رہی ہے نا، جی آ پڑھا جا رہا ہے. صحیح ہے، سمجھ آئیے؟ بجائے جی آ پڑھنے کے جی آ پڑھا جا رہا ہے. تو یہ اگر قاعدہ نقطہ سمجھ میں آ گیا تو آگے چلتے ہیں. چلیں ابھی یہ کر لیتے ہیں. اب یہ قوالا سے انہوں نے جو ہے وہ اگزامپل دی ہے سورہ ہجر کی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ.
تو اس میں جو ہے وہ قوالا کالا میں چینج ہو گیا. یہاں کالا کلنا کالا ہے. میں بن کلنا کیسے چینج ہوا ہے؟ چھٹے سیگے پہ. آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا یہ 2 میں سے یا 12 میں سے. یہاں پہ آپ کو کام آئے گا ابھی. ٹھیک ہے. گئے. تو یہ والا اگر 12 میں سے تو ظاہر ہے یہ متحرک پروناؤن ہے نا. اب نا جو ہے متحرک پروناؤن ہے, ساکن ہاں نہیں ہے. متحرک. تو اب اس سے پہلے سکون ہے. چھٹے سیگے سے آپ کا کیا شروع ہو جاتا ہے؟ متحرک پروناؤن. سکون ساتھ میں متحرک. اور پہلے اور چوتھے کے علاوہ سب 12 میں سے ہوتے ہیں. تو 12 میں سے جو ہوں گے ان میں سے اب یہ کون سا والا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا. تو اس کو آپ نے یہ چھٹے سیگے کے بعد آ رہا ہے نا. جی تو بالکل. ظاہر ہے پھر یہاں لاسٹ پہ سیگا ہے سکون. ہاں سکون ہی 12واں. آنا. ہاں چھٹے سیگے سے آپ نے سکون لانا شروع کر دینا. تو جی کل وہاں سے آپ کل نہ بنا لیتے ہیں اور پھر آگے ضمیریں لگاتے جاتے ہیں. کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. بس کل آپ یہاں کل بنا لیں. کل کیسے بنے گا؟ فعلنا میں جب آپ نے بنایا تھا تو کلنا بن گیا تھا نا. فعلنا. جی اب اس میں قولنا بن جائے گا. جی. قولنا. یہ چھٹا ہاں سیگا آپ نے بنانا ہے, اس کے بعد یہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ قولنا ہو گیا. اب کیا کریں گے؟ ہم یہ متحرک ہے اور یہ بھی متحرک ہے تو اس کو الف میں چینج کریں گے کیونکہ پیچھے زبر ہے نا. ٹرانسفر تو نہیں کر جی سکتے نا. بالکل نہیں کر سکتے. اب یہ نہیں کر سکتے کہ اس کی حرکت کو گرائیں اور یہ پیچھے کریں. ایسا نہیں کر سکتے. یہ آپ کا متحرک, اس میں رول نمبر 1 یوز ہو رہا ہے. یہ متحرک تو آپ کا الف میں چینج ہو گیا اور پھر لف لایا تو کل. پھر آپ نے پیش میں چینج کرنا ہے اس کو. تو کل بن گیا آپ کا. ایک دفعہ کل بن گیا تو اب کلنا یہ آخری سیگا ہے. کلتا کلتما کلتم کلتی. گاڑی آپ کی فاسٹ تیزی آ جاتی ہے جیسے آپ ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں. پہلے بس میں تھے, آپ ٹرین میں بیٹھ گئے. چھٹے سیگے سے آپ ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں. اچھا آگے نقولو. ہاں اس کے بعد ہے یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. اچھا ان میں امنی سیگوں کو دیکھتے ہیں. باقی قرآن کی آیات تو آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں. نقولو ہوتا ہے نا, تو بس ٹرانسفر کا کہہ جی دیتے ہیں نقولو ہو جائے گا. کیلا کیسے ہو گیا؟ وہ فیلا کے وزن پہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جی کا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. اس میں کیا ہے؟ یقومو آیا. یقبو منہ ہوتا ہے, جب اس میں ہم قاعدہ ٹرانسفر کا کرتے ہیں تو یقومو ہو جاتا ہے. اس بس کے یہ بعد کیلا جو ہے وہ مجہول ہو گیا پھر. قیلا مجہول ہے نا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. قیلا صحیح. مجہول ہے. دیکھیں قیلا کہا جاتا ہے. جب کہا جاتا ہے ان سے تو فائل کہنے والے ان کا سے. تو نہیں پتا نا. جی بالکل. یہ مجہول ہی ہے نا. ہاں اب اس میں نائب فائل ہوگی. ضمیر جو ہوگی نا وہ نائب فائل جی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ بھی یاد رکھنا ہے. جو ضمیر ہوا ہے نا کیلا کے اندر, جیسے قالا کے اندر ہوا ہوتی ہے اس طرح کیلا کے اندر. کیلا کی جو ہوتی ہے نا وہ نائب فائل ہوتی ہے. مجہول کی ضمیر جو ہوتی ہے. اسی طرح قد قامت الصلاۃ. تو قامت یہ کون سا سیگا ہے؟ پہچانے. سیگا پہچانے. قامت فعل کے نیچے زیر نہیں آتی چوتھا. کبھی. چوتھا سیگا ہے. چوتھا سیگا ہوگا. ہاں ہاں جب آپ نے بنا لیا نا کاما. کاما کیسے بنایا؟ کوا ماں سے بنایا نا. 3 سب پہ الف میں چینج ہو گیا ہے. قامت. اور چوتھے سیگے پہ جب آئے تو کاما. بس آپ کاما بنا لیں اور پھر اس کے بعد آ گیا کاما کامو کامت کرتے جائیں. کامت آ جائے گا. پھر آپ کا کاما تا ہو جائے گا اور اس کے بعد چھٹے سیگے پہ آ جائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ اس میں آپ کا کیا ہوگا؟ فالنا کے وزن پہ جب آپ روٹ وٹ ڈالیں گے تو کوم نہ ہو جائے گا نا. قوامنا ہو جائے گا فالنا کے وزن پہ. اچھا اب یہ قوامنا ہو گیا. قوامنا جی کو ہم کیا کرنا ہے؟ الف میں تبدیل کر دیں گے واو کو. الف میں چینج ہو جائے گا پہلے تو کامنا ہو جائے گا. پھر اس الف جی گرائیں گے تو تو ڈراپ کر دیں کمنا گے. ہو جائے گا. کمنا کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کمنا کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں یہ ہو جائے گا اس طریقے سے. اور یہ میم جو ہے یہ آپ کا ساکن ہے. ساکن ہے. دونوں پہ زبر ہے. 2 آگے سکون والے اس کو گرائیں گے تو کمنا بن جائے گا. اب کیا کرنا ہے؟ کمنا بنتا ہے یہاں پہ. اب الف اس کو گرائیں گے نا. الف کو باب ڈراپ کون کریں گے. سا ہے؟ باب کو دیکھیں. باب کون سا ہے؟ کاما یقومو باب ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کاما یقومو میں
दम्मा लगाते हैं ना। दम्मा लगाते हैं तो कुमना हो जाएगा ना। अब दम्मा हो आपके जाएगा, बिल्कुल। अगले सीगे जो होंगे ना वो कुम से बनेंगे। कुमता, ठीक। कुमतुमा, कुमतुम, कुमती, कुमतुमा, इस तरह कुमतुन्ना। पहले वाले सीगे जबर से बन रहे थे, कामा, कामा, कामू, कामत, है ना। कामता जी तक जो बिल्कुल। बने हैं ना वो आपके जबर से बने। हाँ, यहाँ पर आपका चूंकि ये जबरदस्त। कमना नहीं होता बल्कि बाब, जो भी बाब होता है गुमना उसके होता अकॉर्डिंग इस हरकत को लगाते हैं ना, कभी जेर भी लगाते हैं। पेश छठे से बहुत इम्पोर्टेंस है। बाप फाता, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें जो बाप फाता होगा तो जबर लगेगी, जैसे वदा जी। और यदा ऊ से वो आपका लगता है। तो दा, ठीक है ना। और वहबा यह मिसाल में जैसे हमने पढ़ा था। तो ये आपको खुद ही, आपको पता है कमना नहीं होता, तो बाप नसरा है तो पीछे पेश जी। लगी तो कुमना हो जाएगा। बिल्कुल उसकी तरह ही है ना, जैसे काला यकुलू है, ठीक है, काला जी यकुलू में आपने बिल्कुल। पेश लगाया था ना, तो इसी तरह होगा आगे। हाँ, यौम यकून उन्नासु कल फराशु, इसमें यकूनु है, यकूनु। हाँ, तो ये भी आपका यकवुनु होता है, फिर यकूनु हो जाता है होता है ना? बिल्कुल। तकूनु भी इसी तरह से है। आऊज़ु बिल्लाह, आऊज़ु को करते हैं, ये कैसे है, इसका रूट वर्ड ऐन वाउ जा है। एंड तो होता है। हाँ। हाँ, तो अब ये मुबारक। आ व जा, ठीक है। अब इसका माजी जी क्या बन जाएगा, अलिफ में चेंज करेंगे, ये मुतहरिक है, पीछे भी मुतहरिक है, तो अलिफ में तो आजा तो माजी बन जाएगा। बिल्कुल। और मुजारे क्या बनेगा, या उजू बनेगा। ये हाँ, बाप कौन सा है, या वो भी बने। बाप नसर आई है, लिखा हुआ है बाप नसर है, ठीक है। अब आपने क्या करना बिल्कुल। है, या उजू बनाना है, तो ये यफ उलू के वजन पे बनेगा ना। जी पहले बिल्कुल। आपने ओरिजिनल बनाना है, यफ अलू। अब ये क्या बन जाएगा, या आइन वाव। या वुजू बन जाएगा ना, या वुजू बन जाएगा। जैसे युकवलू बनता, यकवुलू बनता है ना, इसी जी। तरह या वुजू। या वुजू। अब क्या करेंगी, अब वाव की हरकत पीछे ट्रांसफर करेंगे क्योंकि पीछे साकिन है। हाँ इसको पेश पहले कर वाला दें, में इसको सुकून कर दें, तो या उजू बन गया। फिर या तावुजू, वुजू बन गया। तावुजू, आवुजू बन गया। आउजू बन गया, अन्ना बिल्कुल। जमीर वाला बन गया। तो ये जो आपका आउजू होता है इस तरह होता है। कुछ लोग आउज बिल्ला पढ़ लेते हैं, ये बहुत गलत है। लफ्ज को जी। बिगाड़ना है। मैंने बहुत से लोगों को करेक्शन कराया, आउज बिल्लाही, आउजू नहीं पढ़ते, आउजू। और पढ़ते भी तो उसको जई बना देते हैं, आउजू। इसको बिल्कुल नरमी से अदा करना होता है। आउजू बिल्लाही कितनी बार हम पढ़ते हैं, वुजू से पहले बिल्कुल। पढ़ना है, मिनश्शैतानिर्रजीम। फिर आपका ये फेल है, इसके अंदर ही फाइल है, ये मुताल्लिक हो जाएगा, और ये पूरा भी मुताल्लिक हो जाएगा, ये पूरा भी जी। मुताल्लिक हो जाएगा। मिन से वो आता है जिससे पनाह मांगी जाती है, ठीक है ना, जिससे सही। पनाह मांगी जाए वो मिन से आता है, जिसकी पनाह ली जाए। आऊज का मतलब मेन पनाह होती है ना, वो बी के साथ आता है। माइक म्यूट रखें जी। बाकी लोग, सही है। जिससे मांगी जाए। जिससे हाँ, मांगी जाए वो बा के साथ, वो और बी के जिस। साथ, हाँ ठीक है। हाँ। और आगे, तो पनाह तो हम बहुत सी चीजों से मांगते रहते हैं ना, तो वो इसी तरह बिल्कुल। से होगा। फिर सावा का तो साका हो जाएगा, और सीका कैसे होगा, कीला के वजन पे, ठीक है, सीधा सीधा कीला के वजन पे डाल दें। उसके जी। बाद खाविफा होगा तो हवा ये का। खाफा हो जाएगा, और खाफा ही हाँ, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वापस लिखा हुआ है। जी। फजादा, मेरा दिल चाह रहा था क्या इसको ग्रामेटिकली करें, लेकिन इतना टाइम नहीं है। फजादा हूँ मुल्ला हूँ मरदा, इंशाल्लाह कुरान पे जाके कर लेंगे। तो ये ज्यादा आपका कैसे बन गया, जा या दा, ठीक है। हाँ, ये अब मुतहरिक, इसको पीछे अलिफ। मुतहरिक, अलिफ में चेंज कर देंगे तो ज्यादा बन जाएगा। फिर जादत जबरदस्त। कैसे बन जाएगा, ये आपका कौन सा सीगा है, जादत। ज्यादत कौन सा सीगा है, सुकून वाला है, ता पे सुकून आ जाए तो चौथा सीखा होता है ना। चौथा सीगा होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। और फाइल इसके अंदर भी हो सकता है, फाइल बाहर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आपका देखें, ये पहला सीगा था ना, तो इसमें फाइल बाहर आ गया, सही है। बाहर आ गया था, तो बिल्कुल। ये चौथा जी। सीगा है, तो इसका फाइल अभी बाहर नहीं आया, ठीक है, जी। अंदर ही आ रहा है। और जब ये अंदर मफूल आता है लगा तो बस। जरूर पीछे न कहीं उसका इशारा जमीर का हो रहा होता है किसी की तरफ। जादत हम ईमानन, यानी ईमान में, उनके ईमान में इजाफा कर दिया, ये मफूल बनेगी जमीर। जी इसके अंदर बिल्कुल। जो जमीर है वो फाइल है, ये मफूल है। आप इसको मुरकब इजाफी नहीं बना सकते कि उठा के मुरकब इजाफी बना दें, या इसको बना दें। फेल की आपको अच्छी तरह पहचान होनी चाहिए।
اور باجی یہ ایمانن جو ہے وہ کیا حال بنے گا، منصوب ہے یہ؟ ہاں ایمانن مردن جیسے ہے نا، تو یہ آپ کی تمجیز بنے گا. تمیز بنے گی، ٹھیک. ہم، یعنی زیادہ کر دیا ان کو، مفعول تو پہلے بن چکا ہے نا، تو اس کو جی. مفعال میں حال نہیں بنائیں گے. حال بنتا ہی نہیں ہے، بنتا ہی نہیں ہے حال. اس ہاں حال میں ٹھیک کہ ہے، ان کی ایمان نہیں، حال تو نہیں بنتا نا. نہ فاعل کا حال ہے نہ مفعول کا ہے، یہ تمیز ہی بنے گا کیونکہ یہ کلیئر کر رہا ہے نا کس میں زیادہ ہاں کیا ہے. یہ ابہام کو ایمان. دور کر رہے ہیں نا. جیسے جی جزاک ہم. اللہ خیرن یا جزاک اللہ خیرن، تو وہ جزاک اللہ تو خالی نہیں کہتے، کیونکہ جزاک کا مطلب تو عربی میں کیا ہوتا ہے، سزا بھی ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کچھ سزا بھی ہوتا بھی اور وہ بھی. ہے. ہاں تو اس لیے ہاں. خیرن لگانا پڑتا ہے آگے. تو یہ جو آپ کے ڈاؤٹ کو دور کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے، ٹھیک ہے. تو بعد دفعہ مجھے یاد نہیں رہتا ایکسپلین کرتا، آپ سوال کیا کریں. یہ مفعول بن رہا ہے، اس کے اندر ہی فاعل بن رہا ہے. اچھا اذا جا، اب اس میں ایک دو باتیں اور کر دوں. اذا بار بار آ رہا ہے، اذا جب بھی آتا ہے ماضی پہ آتا ہے، لیکن میننگ فیوچر میں کرتا ہے. یعنی میننگ جو ہے وہ پریزنٹ میں، مضارع میں کرتا ہے، ماضی میں نہیں. آتا ماضی پہ ہے. ہاں آتا ماضی پہ ہے، ترجمہ الٹ ہے، مضارع پہ ہے. صحیح. جب از آئے گا تو از ہمیشہ مضارع پہ آئے گا اور ماضی میں ترجمہ کرے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس جب بھی آتا ہے تو اس میں کوئی چیز آپ کو اذکرو یاد کروائی جاتی ہے. اذکر یاد کرو، جب، ہے نا. صحیح ہے، تو وہ پھر ماضی از اور ایزا، از دو. اور ایزا سیم ہے چینج ہے؟ نہیں سیم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس جب بھی آتا ہے نا تو اس سے پہلے ایک فعل معذوف ہوتا ہے، اذکرو یاد کرو جب. آپ ترجمہ نہیں اس کا کرتی، یاد کرو جب، ترجمہ یہی کرتے ہیں نا، صرف جب تو نہیں کرتے. تو وہ یاد کرو کا ترجمہ کہاں سے آ رہا تھا؟ پیچھے فعل معذوف ہوتا ہے. اذکرو یا اذکرو، دونوں میں سے کوئی ایک فعل معذوف ہوتا ہے. دونوں سیم ہی ہیں، ایک جمع کا صیغہ ہے، ایک واحد. یاد کرو جب، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کتنا کچھ یاد کروا رہے ہیں نا، جی بالکل. اس کے ساتھ ہی کروا رہے ہیں. تو ہم تو ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے آگے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ایک فعل ہوتا ہے جو کہ مضارع ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ماضی میں کرتے ہیں. اور اذا کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اذا قیل لہم، ماضی ہے نا، قیلا بھی تو ماضی ہے نا. ماضی ہے بالکل. وہ مجہول ہے اور یہ دوسرا ہے. مجہول کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ معروف ہوتا ہے باجی. معروف ہوتا ہے. معروف ہمارے یہاں کہتے ہیں، لیکن عرب لوگ جو ہے معلوم کہتے ہیں، کیونکہ اس کا فاعل معلوم ہوتا ہے، اس لیے فعل معلوم کہتے ہیں. لیکن ہم لوگ دیسی لوگ اس کو معروف کہہ دیتے. عرب لوگ نہیں کہتے، عرب لوگ اس کو معلوم، فعل معلوم کہتے ہیں. دونوں پتہ ہونے چاہیے. فکیف، جیسے آپ کلاسک گرامر پڑھتے ہیں نا، مدینہ بکس پڑھ رہے ہیں، تو اس کو فعل معلوم کہیں گے. ٹھیک ہے. جی باجی. ہوں باجی ایک چیز مجھے پوچھنی تھی، پوچھ سکتی ہوں؟ ہوں اس میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہاں ہے. پوچھیے. ایک جو ہے نا وہ سورہ بلد کی آیت نمبر 13 ہے، وہ ہے فَقُّ رَقَبَةٍ. فکو کیسے لکھا ہوا ہے؟ کاف کے ساتھ نا. جی کاف کے ساتھ شد ہے اور دمہ ہے. ہاں فکو رقبہ. کیا ہے آگے؟ بس اینڈ ہے، یہی دو ہی لفظ ہیں بس. اگلا کیا ہے؟ یہی دو ہی ہے. جی بس یہ دو ہی ہیں. اچھا میننگ کیا لکھا ہوا ہے؟ آزاد کرنا، فَقُّ آزاد کرنا، رقبتن ایک گردن کا. ہاں فکو رقبہ. تو یہ آپ کا فا کاف کاف کوئی لفظ بھی بنتا نہیں ہے 3 لیٹر کے بغیر نا، تو فا کاف کاف اس کا روٹ ہے. ٹھیک ہے. اب جی یہ کیا بن رہا ہے؟ آزاد کیا بن کرنا رہا ہے. ہاں کیا بن رہا ہے؟ فکو رقبہ. رقبہ گردن کو کہتے ہیں، اور اب کیا ہے؟ رقبہ. فَقُّ جو ہے وہ ہو گیا نا، فیل ہو گیا نا. ہاں فیل ہو گیا، اور رقبہ کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا. رقبہ آگے کیا ہے؟ بس آیت ختم ہے نا، اس کے بعد ہے فکو رقبہ، اتنا ہی ہے نا. تو یہ مفعول ہو گیا، تو یہ جی جی. فیل ہو گیا. اب اس میں آپ کا یہ کیا بن رہا ہے؟ فعل امر بن رہا ہے، ماضی بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ مضارع بن رہا ہے. آزاد کرنا ہے ایک گردن کا، ایک گردن کا. فکو رقبہ. اگر اس کی کاف کو دیکھا جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں فا کاف کا ادغام ہوا ہے نا. جی ادغام ہوا ہوا ہے بالکل. تو یہ ہوتا ہے ماضی بنے گا فا کاف کاف سے فقہ بنے گا نا. اور مضارع جو ہے
ہم، اصل میں یہ جب یہ ہے ماضی، ٹھیک ہے، جی یہ ماضی ہے، یہ لیکن ہم مضاف ہے نا، جب ادغام مضاف کرتے، مضاف ہے نا، تو مضاف میں زبر جی بھی دے سکتے ہیں اور پیش بھی دے سکتے ہیں. ہم نے ابھی تک جو کیا تھا ہم نے زبر ہی دی تھی، لیکن پیش بھی دے سکتے ہیں. ابھی آپ مدینہ بک صحیح. پڑھیں گے کہ آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے، آپ پیش بھی دے سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں. پیش سے آپ یہ نہیں سمجھیں صحیح. کہ یہ مضارع ہو گیا ہے. مضارع میں جب تک مضارع. آپ سے مضارع نہیں آتی مضارع نہیں بنتا. تو صحیح. یہ جب آپ کا فا کا فا یعنی آپ کا تھا، تو اس کو جب آپ نے ادغام کیا نا تشدید لگا کے، تو آپ زبر بھی دے سکتے تھے اور پیش بھی دے سکتے تھے، تو آپ نے پیش دیے. عربوں کو جو حرکت ایزی لگتی ہے اس میں سے وہ چوز کر لیتے ہیں. صحیح. جیسے آپ میم دال دال ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے ماضی بنانا ہے، تو مددا بنے گا نا. اب کیا کرتے ہیں آپ اس کو زبردستی گراتے ہیں نا، یہی بتایا تھا نا میں نے، جی. زبردستی گرا دیتے ہیں کیونکہ ہم نے مرج کرنا ہے. تو یہ کیا بن جائے گا، یہاں ساکن آ گیا تو یہ مدہ ہو گیا نا. مدد. ہاں. مگر ایسی کوئی فعل آ رہا ہے جس میں آپ کا یہاں پہ تو نہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں آپ پیش بھی لگا سکتے ہیں، دونوں کر سکتے ہیں. یہ ہے ماضی ہی، ماضی ہے، مضارع نہیں کہہ سکتے آپ کیونکہ علامت مضارع نہیں لگی. نہیں، لیکن استاذہ ماضی میں تو ہم نہیں چینج کر سکتے ہیں نا، نہیں حرکت نہیں چینج کر سکتے، عمل نہیں میں کر جب سکتے ہیں. نہیں نہیں جب آپ ادغام کا پڑھیں گے نا رول مدینہ بک میں، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ بعض دفعہ آپ کیا کرتے ہیں، زبر لگاتے ہیں. آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے، آپ ماضی وہ میں وہ یہاں پہ امر میں ہوتا ہے، وہ امر میں باب امر، نصرت سے اگر ہو ہاں تو ہم تینوں حرکت دے سکتے ہیں، اور باقی میں ہم زبر لگاتے ہیں امر میں، یہ لیکن ہم نے ماضی پڑھا، میں ہم نہیں کر سکتے. ہم نے پڑھا تھا، یہ ہم نے پڑھا تھا، ہے نا. نہیں پڑھا تو نہیں ہم نے یہ بھی. ہمارا میرا پہلے کا پڑھا ہوا ہے تو. نہیں نہیں پہلے کا نہیں ہاں. پڑھا ہوا، یہ ہم اس کو پڑھیں گے، ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. اگر پڑھا بھی ہے تو جی. ہم نے اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیا، ہم نے سارے زبر والے کر لیے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپشن ہوتا ہے کیونکہ میں نے آگے کی کتابیں بھی پڑھائی ہوئی ہیں نا، تو پھر وہاں پہ زیادہ ڈیٹیل آتی ہے کہ جب آپ اس کو، اس کے پاس دو آپشن ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا، شدہ ماضی میں شدہ ہوتا ہے نا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مسا یا مسو مضارع ہوتا ہے، لیکن اب یہ مجھے نہیں آ رہی ہے، امر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، فکو امر نہیں ہو سکتا. یا تو پھر اس کا بالکل ٹرانسلیشن میں بھی نہیں ہے نا کہ آزاد کر. آزاد یہ تو کرنی، نہیں ہے نا. آزاد کرنا ہے. ہاں. آزاد اب کرنا ہے. بعض دفعہ یہ ردم میں بھی آ جاتا ہے، ردم میں بھی کچھ یہ اس طرح کی مصدر، چیزیں. مجھے یہ مصدر تو نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے، میں آپ کو دیکھ کے بتاتی ہوں صحیح، کیونکہ ایسے ہی ہم ٹھیک ہے. تکے مارے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ پیش کیوں آئی ہوئی ہے نا، ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو میرے پاس ہیں ٹھیک ہے. ایسی کتابیں جن میں میں دیکھ سکتی ہوں، تو میں آپ کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میڈم. اچھا نیکسٹ ٹائم میں بتا دوں گی. باقی جو ہے یہاں پر آپ کا کیا ہو گیا، جا جیسے یا ہم. ہاں. جی نہ، جی نہ کیسے بنے گا، باب دعات سے. دعات سے، دعات سے جا یا جی لاسٹ ہو، جا یہ یا لکھا ہوا ہے جی نا ہو نا. باجی، یہ لکھا ہاں ہوا ہے نہیں، جا یا آ. ہاں باب باب دارا دعات باسی، سے. ٹھیک ہے نا. اب اس کو کیسے بنائیں گے جینا کو، یہ آپ کا کون سا سیگا ہے، یہ آپ کا چھٹے سیگے کے بعد آ رہا ہے بارواں نا، ہے. ہاں. چھٹے کے بعد آ رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پہلے جی بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو جی. آپ فالنا کے وزن پہ ڈالیں. جی. ماضی میں فالنا ہوتا ہے، مضارع میں یا فالنا ہوتا ہے. تو فالنا. اچھا اب یہ آپ کا تو کیا بن جائے گا، اس کا روٹ ورڈ جیم یا حمزہ تھا نا، جی. ہاں. حمزہ. تو اب آپ ڈالیں جیم. کیسے بن، یہ جیم ہو گیا، یا. اس پہ زبر آ گئی، ہاں. یا عین یا. یا اور اس کے بعد حمزہ لام کی جگہ. یا پہ بھی زبر ہے، اس پہ بھی زبر ہے، اور کیا پہ آگے زبر جو ہے، حمزہ پہ ہم ساکن آئے گا. حمزہ پہ سکون ہے، اور اور پھر نون پہ. نون تو زبر ہی لئی کیونکہ وہ جا جمع. یا نہ ہو جائے گا، جا یا نہ. ہاں یہ ہم نے کیا بھی تھا، جا یا نہ ہو جائے گا. اب کیا کرنا ہے، اب جو ہے وہ. یہ متحرک تو آپ کا جا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. جی. اور اس کے بعد حمزہ نون ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اس کے بعد دو ساکن ہو گئے، ڈراپ کر دیا ہاں. الف ہم نے. جب اس کو گرائیں گے اور یہ باب دربا ہے تو زیر لگائیں گے ضربہ تو ہے تو اس بنا جی دیں گے، نہ بن جے گیا. نہ ہو جائے اب گا. جب ہاں. ہم 14ویں سیرے پہ پہنچے تو جی نہ ہو گیا نا، جی تا جی. ہوگا پہلے، پھر جی تما ہوگا، پھر جی تم ہوگا، ہے نا.
जी बिल्कुल। यहाँ पे तो नून ज़मीर है ना, फिर आगे हम अपनी ज़मीरें चेंज करते जाएंगे ना। जीता, जी तुमा, जी तुम, जीती, और जी तुमा, और जी ना हो जाएगा। तो ये माजी है, ठीक है, इसको याद रखें, ये माजी है। मुजारे नहीं, जब तक अलामत मुजारे नजर ना आए। उसके बाद यहाँ पर आपका ये कौन सा सीगा है? लाई जाएगी, ये मजहूल का सीगा आ गया। जी आ, जी आ क्या है? मजहूल है ना, कीला के वजन पे, कीला के वजन पे। आ, यहाँ पर जीम या हमजा, और वजिया, आ, जी आ, इसको लंबा करेंगे, और अलिफ तो है ही नहीं, अलिफ को तो पढ़ना ही नहीं, और या को जी पढ़ जाएगा। या के बाद हमजा आ रहा है उसी हरफ में, तो ये मद आ गई है, ठीक है। तो ये जी या, ये जी आपने या बनाया था ना। अच्छा ये मुझे बताएं, ये मजहूल है, मजहूल कैसे है ये? कीला के वजन पे ये डालें तो बना, हाँ माजी है ना जी, बच्चे काफ। कुछ नहीं। जी हाँ, कीला के वजन पे ना, कीला के वजन पे जब आप डालेंगे तो जीम डालेंगे, अपना जीम पे जबर डालेंगे, या जो है वो आपका क्या है? या ये हमारी हुई। तो उसके ऊपर क्या साकी है? नहीं। हाँ साकिन, और हमजा है, तो उसके ऊपर जबर आ रही है। तो ये खबर क्या? है। हाँ, अभी ये, अच्छा हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, आपने आप ये मजहूल बना रहे ना कीला के वजन, तो यहाँ पे जेर लगाएंगे। नॉर्मली तो हम ये करते हैं कि हम या साकिन है और ये हुर्फ नहीं इल्लत है, नहीं, हम जबर के साथ। हम लोग कीला के वजन पे बना रहे हैं, हम इसके वजन पे नहीं बना रहे, कीला के वजन पे जी आ बनेगा, ठीक है। जी और यहाँ मैम पर ऊपर ये जी बनाया हुआ है इन्होंने ना, जहाँ मजहूल बताया है जी आ, कहाँ पर ऊपर जो हमने पढ़ा ये था? इसी पेज पे ऊपर जी आ बताया उन्होंने कि जूई आ से जी आ हो जाएगा। लेकिन रूट वर्ड तो या है ना। अच्छा फर्ज करें कि हम डाल, अच्छा ये कीला है, लेकिन हम इसलिए देखें, मैं कह रही थी कि वो अपने उस तरीके से बनाएं, ठीक है ना, एक तरीके से बनाएं ताकि आपको समझ जाए ना। तो माजी क्या होता है? माजी होता है फुइला का वजन होता है ना, मजहूल का। कीला पे ना बनाएं बल्कि फुइला पे बनाएं। तो ये आपका जू जीम ये और आ हो जाएगा। जू, सॉरी, जू जी आ, जी आ का मतलब है हमजा, तो इसको ऐसे डालना पड़ेगा, इस तरह का। अब या से पहले क्या है? पेश है, ठीक है। तो इसको हाँ अबव में अगर चेंज करें तो ये अलिफ में चेंज हो जाएगा। तो अलिफ में चेंज हो गया तो फिर या कहाँ से आई यहाँ पे दोबारा से? मैम उन्होंने अभी ऊपर बताया ना कि कीला का वजन बनेगा, हम पेश को अजेर को पीछे दे देंगे। ये वाला, ये वाला मैंने जी बताया। ये, जी जी, हरफे इल्लत की हरकत को पीछे दे देंगे ना। और हाँ इसमें ऑलरेडी या है तो हमें या को या बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जेर के तो आगे या ही आ रही है। वो तो आराम से हो जाता है ना। जू जी आ से जी आ बन गया ना। जी आ क्या बना आपका? मजहूल। फीला के लेकिन वजन पे बन गया ना, जी फीला के वजन पे बन गया, और ये फुइला के वजन पे है। तो वो कह रहे हैं इसको आप फुइला के वजन को आप इस वजन पे डाल दो। लेकिन मैं इस अलिफ के बारे में सोच रही हूँ ना कि अलिफ क्यों आ रहा है यहाँ पर, ये वाला कहाँ गया है अलिफ भी ये? आ रहा है और मैम मद भी आ रही है। मत की तो कोई बात नहीं है, मत तो कोई मसला नहीं है क्योंकि वो तो अलिफ की वजह से आ रहा है और मत को साकिन तो है इस आपने वजह से आ रहा मत है। को तो आपने देखना भी नहीं है। हाँ, तो या तो ये अर्फ की खूबसूरती के लिए, या रिटर्न इनका कोई तरीका इस तरह का अरबों का होता है ना कि वो चेंज करते रहते हैं थोड़ा सा लिखने में भी लफ्जों को, जैसे मालिक को मालिक, मलिक को मालिक, मालिक भी लिखते रहते हैं, इस तरह करते रहते हैं। अलिफ क्यों आया है यहाँ पे, मैं वो देख रही थी। जी तो आ या तो भी ड्रॉप नहीं करा या नहीं, के साथ में। जी आ तो आपका कीला के वजन पे बन रहा है, ठीक है, हाँ, वो तो कोई मसला नहीं है, वो तो कीला के वजन पे बन रहा है। वो तो हमारा भी बन रहा था ना जिया, लेकिन या साकिन थी और ये था कीला के वजन पे जिया बन जाएगा। वो तो मसला ही नहीं है, लेकिन ये है अलिफ क्यों आया? मैम मद सीखे का तो कोई नहीं है। हम्म,
बहरहाल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको इस तरह, जैसे उन्होंने ऊपर लिखा है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। बस ये मैं सोची थी कि अलिफ मद्दा क्यों आई है, अलिफ अलिफ क्यों आया बीच में, वो मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, इंशाअल्लाह को देखें तो शाह आ माजी है, और शाह या आ, उससे शाह आ बन जाएगा। अलिफ जो है या मुतहरिक है, पीछे जबर है, और आगे भी मुतहरिक है, तो अलिफ में चेंज हो जाएगा। रूल नंबर 1। बाकी आपका अमाता, अब ये आ गया बाब फाल से, ठीक है। असल में क्या था ये, असल में क्या था, अमवता, अफ अला का वजन होता है ना, जी बिल्कुल। ठीक है, अफ अला अमवत। अम्बता। हाँ। अफला बाब फाल का पहला सीगा जो है अफला होता है, वाव युफिल, की हरकत भी चली जाएगी। वो तो पीछे ट्रांसफर हो गया। अब देखे माजी में भी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बाब हम्म, फाल हो गया, वर्ड ज्यादा हो गए है जी। ना। तो और नॉर्मल वाव जो को फिर भी सुलासी हमने मुजरद का जो माजी होता है उसमें ट्रांसफर का कायदा नहीं होता। तो आपका ये जबर बन जाएगा और ये बन जाएगा सुकून। अब एक और आओ, अभी भी उनको पढ़ना मुश्किल हो रहा है, अमौता। तो उन्होंने क्या किया, पीछे जबर थी वो, अमाउता हो जाएगा ना, तो इसको अलिफ में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, जब तक उनका पढ़ने में आसानी नहीं होती उसको छोड़ते नहीं है, चेंजिंग करते रहते हैं, करते रहते हैं, चाहे 10 बार, इससे हमारे रूल बन जाते हैं फिर। तो ये आपका वो अमवत, अमौता पढ़ना किसी मुश्किल सब। था, तो वो से पहले जबर। फिर युमीतु कैसे बना, युमीतु में ज्यादा चेंजिंग नहीं हुई। युमीतु बनेगा किस बाब से, बाब दाराबा यदरिबु, है ना। जी अमाता नहीं, जी युफ एलू के वजन में, बाब दाराबा नहीं है, जी युफ एलू के वजन पे, बाब फाल से युफ एलू के वजन पे बन रहा है ना। अब ये मुजारे नहीं है, जी। इसको मजहूल ना समझना। अफ ये जो, अला युफइलु। हाँ, युफ एलू वजन है ये मुजारे का। ये पेश जी इसलिए आ रही बिल्कुल। है कि माजी में 4 लेटर थे ना, जी। पेश आ रहे। युफ एलू पे जब डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, युम मीम वाव ता रूट वर्ड है। युम बितु। युम वेतु, युम वेतु जब बना, युम वेतु, अब क्या करेंगे बताइए, अब जो है वो ट्रांसफर, वाव की हरकत पीछे दे देंगे, और वाव को या में और फिर change, जेर के हिसाब से या में कन्वर्ट कर देंगे वाव को। युमितु, क्योंकि ये पढ़ना मुश्किल है तो वाव को जेर में चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे किया था ना। जी अच्छा, इमाता तुन कैसे बना, गोलता कहाँ से आ गई, ये फाल उनका वजन होता है ना, ये फाल उनके वजन में डाले अपना वजन, इम वा तुन होगा ना, इम वा तुन, तुन यहाँ पे, हाँ तुन नहीं आएगा। अब इसको बनाइए, क्या करेंगे, ट्रांसफर, सुकून, जी ठीक है। अब पीछे जबर आ रही है तो उसको चेंज करेंगे, तो ये अमा तुन बन जाएगा ना, अमा तुन जी बन जाएगा, ठीक है। अब करना क्या होता है, ये गोलता कहाँ से आ रही है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये आती है ठीक। जब भी आपका अजवफ वावी होता है ना, तो उसका जो मस्तर बनता है, इकामा तुन का लफ्ज पढ़ा है आपने कभी, इरादा तुन का जी पढ़ा है? वो भी इसी बाब जी से आते हैं ना, रा वो दाल रूट वर्ड होता है ना। मीम वाव ता, काफ वाव मीम, काफ वाव मीम भी मिडल में वाव आ रहा है, ठीक है। तो जितने भी बाब फाल से आएंगे ना अजवफ वावी, उन सब के जो मस्तर बनेंगे वो इफ़ाला तुन के वजन पे बनेंगे। तो ये आपने समझ। फालुन के वजन पे बना लिया। अब आपने गोल ता लगानी है आगे, ठीक है, ऐड करनी है, ये दो पेश उस पे डालेंगी। और जब भी आप गोल ता लगाते हैं पिछले लेटर पे जबर ही आती है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इमाता तुम बन जाएगा। सही है। ये अलिफ था ना, कि इधर यहाँ पे हमने इमाता तुम बनाया था ना इसको, इमवातुन था ना। तो ये पीछे जब हमने क्या किया था यहाँ पे, हाँ, ये वो जो यहाँ है पे ये हमने अलिफ, हरकत पीछे कर ये दी, वो अलिफ इसको में अलिफ। चेंज, ये वो अलिफ में चेंज हुई थी ना, तो फिर दो अलिफ आ गए थे। तो हरफिलत जी ये वाला जो अलिफ आया था ये गिर गया था, तो ये इमातुन बन गया था, इमातुन से इमातुन बन। करके देखिएगा, बहुत ही आसान है। बस आपके दो अलिफ आ गए हैं, एक आपने वो को चेंज किया तो वो अलिफ आ गया, एक ये अलिफ आ रहा है बाप का, ठीक है। तो इस वाले को गिरा जी देंगे तो ये इमातुन बन जाएगा ना, इमातुन बन जाएगा। फिर उसके आगे आपने गोल ता लगानी है तो इमातुन।
ابھی کوئی اور بھی آئے گا تو ہم بنا کر دیکھ لیتے ہیں. چلیں اب اس کو دیکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ زیغن. ٹھیک ہے نا. ازاغا یزیغو ازاغتن. تو یہ آپ کا کیا بنتا ہے؟ یہ ازاغا یزیغو تو بن جائے گا ویسے ہی جیسے یہ والا بنا ہے نا. جی. یا متحرک پیچھے متحرک تو الف میں چینج ہو کے یا ازاغا بن جائے گا، یزیغو بن جائے گا. اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ اس پہ آپ روٹ ورڈ ڈالیں افعال ان کے وزن پہ. از غا غا اور آگے کیا ہوگا؟ الف بھی ہوگا نا. اور از غا بس تو ہو جائے گا نا. اس از از یہ آپ کا فا ہے. یا بیچ میں ڈالی نہیں نا، یا بھی ڈالنی تھی. یا بھی روٹ ورڈ ہے تو میرے خیال میں یہاں پہ یا آئے گی. یہاں پہ یا آئے گی، آگے غین آئے گی. اچھا اس کو اب میں ڈائریکٹ ہی آپ کو لگا کے دے رہی ہوں. اماتتن کے وزن پہ یعنی افعالتن کے وزن پہ افعالتن. اب اس کو کریں. یہ یا سے پہلے زبر ہے، پیچھے جائے گا. جی. یہاں پہ سکون ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جی. سکون ہے اور پیچھے زبر ہے تو اس یا کو آپ الف میں چینج کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کو گرائیں گے بھی کیونکہ الف دو الف ہو جائیں گے تو یہ گر جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ کا اضاغتن بن جائے گا. خود کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے. کاپی میں کیا کریں، اس سے آپ کی پریکٹس بھی ہوگی. بالکل بھی مشکل نہیں ہے. میں نے کیا بتایا نیا رول ابھی کہ باب افعال اجوف سے آئے گا تو اس میں آپ نے مصدر میں گول تا لازم لگانی ہے. جیسے ارادتن، ازاغتن. اب دیکھو ان میں نہیں آ رہی کیونکہ ان میں کیا ہے آپ کا، یہ آپ کا یہ باب تفیل سے آ رہا ہے نا. باب افعال سے جب بھی آئے گا آپ کا اجوف تو اس میں آپ کی مصدر میں گولتا آئے گی. سارے جتنے بھی مصدر بنیں گے باب افعال سے ان میں آپ کی اگر اجوف فعل ہے تو گولتا آئے گی. ٹھیک ہے. اور یہ باب تفعیل ہے، اس میں ضرورت نہیں ہے. تصویرن بن گیا تفعیلن کے وزن پہ. اور بینا یبینو، اس میں کوئی زیادہ چینجنگ نہیں ہوئی. بینا یبینو. اور آپ کا تبجینن بن گیا. تو کیا کہہ رہے تھے کہ چینجنگ نہیں ہوتی نا؟ کیا بتا رہے تھے؟ کچھ بتا رہے تھے نا کہ مزید فی سے چینجنگ نہیں ہوتی. میم مزید فی سے انہوں نے کہا تھا جو قاعدہ نمبر 3 کا بے پارٹ تھا وہ اس پہ اپلائی نہیں ہوگا. اپلائی نہیں ہوتا. تو کون سا بے قاعدہ پارٹ ہے؟ میں تھا نا کہ فا کلمہ کی حرکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ فا کلمہ کی حرکت تبدیل کی جائے گی یا نہیں. ہوں. یہ 3 کا بے پارٹ تھا، بی پارٹ. ہاں یہ رولز بھی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو اپلائی کریں تو خود ہی آپ کو سچویشن کے مطابق پتہ چل جاتا ہے کہ ایسے کرنا ہے ہم نے. جیسے ابھی بینا ہے تو بینا کو ہم کس وزن پہ ڈال رہے ہیں؟ فعلا کے وزن پہ ڈال رہے ہیں نا. تو آپ کیا کریں گے؟ فعلا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ڈالیں تو با آ جائے گا، پھر کیا آ جائے گا؟ یا آ جائے گا. پہلے والے یا یا آ پہ جائے گا. سکون، پہلے والے پہ سکون آئے گا، دوسرے یا پہ زبر آئے گی. زبر آئے گی پھر نون اور آ یہ جائے گا. نون پہ زبر آ جائے گی. اب ان دونوں کو مرچ کر دیں تو بیانہ بن جائے گا. اسی طرح یفعلو کے وزن پہ جب آپ ڈالیں گے دو یہاں آئیں گے، ان کو مرچ کر دیں تو آپ کا یہ بن جائے گا یبینو. مصدر پہ ڈالیں گے تفعیلن. پہلے تو تفعیلن بنا لیں نا، پھر دو زبر ڈال کے الف ڈال دیں کیونکہ یہ لوگ مصدر اسی طرح بتاتے ہیں نسبی حالت میں. ویسے مصدر تفعیلن ہوتا ہے لیکن یہ جب ماضی اور مضارع کے ساتھ بولتے ہیں زبر بول دیتے ہیں. اب دیکھیں یہ آپ کا با مفعلہ ہے. با مفعلہ میں بھی آپ دیکھیں اس میں بھی آپ کا کیا رہا ہے؟ گولتا آ رہی ہے. ایک ہوں. ہوتا ہے رادہ، اس میں ایک ہوتا ہے ارادہ. یہ راودا ہے. راودا آتا ہے سورہ یوسف میں. سورہ یوسف میں آتا ہے راودا کا لفظ. تو راودو، وہ جب عورت اس کو پھسلاتی ہے نا یوسف علیہ السلام جی کو تو وہاں بالکل. پہ راودا کا لفظ آتا ہے. اب راودا یہ با مفعل ہے. اس کے 4 لیٹر ہے ماضی میں تو یہاں پہ پیش آ گئی یراودو. یفاعلو جی. کے وزن پہ ڈالنے کوئی چینجنگ فعلا نہیں ہے. یفعل اور یہاں مفعلت مفعلت اس کو کوئی چینجنگ نہیں آئی. کوئی چینجنگ نہیں آئی. یہ گول تھا تو ویسے ہی باب مفعلہ میں آتی ہے نا. اور آتی ہے بالکل سارے لیٹرز پہ زبر آتی ہے سوائے پہلے کے. پہلے کے. ٹھیک ہے نا. بیچ میں کہیں آپ نے کوئی حرکت چینج نہیں کرنی. مفعلہ یہاں سے آپ کا مراودہ بن گیا.
پھر اس کے بعد یہ باب تفاعل سے آ رہا ہے. تفاعل باب کیا ہوتا ہے؟ تفاعل. اس کا بھی یہ والا تو کلمہ جو ہوتا ہے. فعلا کے اندر تا لگا دیا. ہاں ہاں تو اس میں بھی دو آئیں گے, ان کو آپ مرج کریں گے نا, دو واو آئیں گے کیونکہ روٹ ورڈ تا واو عین. ہاں تو اس میں بھی آپ کچھ نہیں ہونا, اس میں بھی آپ تتا وہ جب بنائیں گے تو بہت آرام سے. ٹھیک ہے, ماضی بنائیے, مضارع بنائیے, کوشش کریں. ٹھیک ہے, جتنا دماغ کو یوز کریں گے. تو تتوا تفعلا, اس پہ جب آپ ڈالیں گے نا پورا روٹ ورڈ, یہ بہت ڈبل ہو جائے گی, پھر دونوں کو مرج کریں گے تو آپ کا یہ بن جائے گا, تتوا بن جائے گا. پھر مضارع میں یتتوا. اور یہ مصدر کیا ہوتا ہے؟ تفاعل. تفاعل کے وزن پہ بنا لیں پہلے, اور پھر دو زبر ڈال کے الف ڈال دیں, نسبی حالت ہو جائے گی. ماشاءاللہ آپ کو آتا ہے, آپ میں سے بہت سوں کو آتی ہیں. میزا یمیزو, یہ آپ کا تمجیز کا لفظ جو بنتا ہے اسی باب سے بنتا ہے. یہ ایک ہوتا ہے میزا یمیزو, اور ایک ہوتا ہے تمیزا. تمیزا جو ہے باب تفاعل سے ہے, یا تمیزو تمجیزن. تمیزن جو آپ کا تمجیز بنتا ہے نا مصدر, وہ میزا سے بنتا ہے, تمیزا سے نہیں بنتا. اس کا ماضی میزا ہوتا ہے, یو میزو. اور وہ کس سے ہوتا ہے؟ وہ مزید فی سے ہے, لیکن باب تفعیل سے ہے, تمجیزن. سمجھ آئیے؟ جی. اللہ سے جب بنائیں گے نا تو آپ کا کیا بنے گا؟ باب تفعیل سے جب بنائیں گے تو تمجیز بنے گا. لیکن باب تفاعل میں جب وہی روٹ ورڈ ڈالیں گے, روٹ ورڈ تو ایک ہی ہوتا ہے, اس کو ڈفرینٹ باب میں ڈالنے سے چیزیں بنتی ہیں. پھر تمیزو من الغیظ قرآن مجید میں آتا ہے نا, تو یہ تمیزو من الغیظ سورہ ملک میں آتا ہے. پھر جاوزا یجاوزو, اور یہ تجاوز. باب تفاعل سے بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تجاوزن جی. معاف کرنا, گزر کرنا. تو یہ باب تفاعل. تفاعل سے بنا ہوا. جی. جاوزا سے بھی بنتا ہے, باب فعلا سے بھی بنتا ہے, لیکن یہ والا انہوں نے اس طرح سے بنایا, تجاوز سے بنایا. جاوزا بھی بنتا ہے, سورۃ القاف میں آتا ہے, وہاں پہ جب انہوں نے وہاں سے آگے گزر گئے تو وہ مچھلی والا واقعہ ہے. اس کے بعد آپ کا ہے نتقبلو, نتجاوزو, یہ آیت کا اس کا پچھلی کا بتایا. دال یا نون, یہ آپ کا دین ہوتا ہے نا, جب اس کو باب تفاعل میں ڈالیں گے, تفاعلا بنائیں گے تو یہ بن جائے گا, یا تفاعلو بنائیں گے تو یہ بن جائے گا. اور پھر مصدر کیا بنے گا؟ تفاعل. تفاعل مصدر بنا لیں, پھر نون پہ دو زبر لگائیں اور الف ایڈ کر دیں مصدر بنانے کے. تفاعل بنا لیں, تفاعل بھی بنا لیں گے تو بس تداین بنا لیں, اتنا بھی کافی ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو الف لگانا ہے یا منسوب کرنا ہے تو دو زبر ڈال کے الف ڈال. تداین تم قرآن میں آتا ہے. یہ سب قرآن مثالیں دے رہے ہیں, ایک دوسرے سے ادار لینا. اس میں شراکت کا معنی ہوتا ہے. باب تو جس میں بھی الف آتا ہے نا اس میں شراکت ہوتی ہے, چاہے وہ باب فعلا ہو یا تفعلا ہو. الف آ گیا, اب شراکت کے معنی ضرور آئیں گے, یعنی کچھ پارٹیز یا کچھ لوگوں نے مل کے کام کیا. پھر آپ کا کیل آ گیا, کیل. اب یہ باب افتعال سے آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے نا باب افتعال میں چینجنگ ہوتی ہیں نا, ہم نے پڑھی تھی. جی. تو یہ آپ کا باب, اس کو ہم نیکسٹ ٹائم یہیں سے کر لیں. پھر آگے جی یہاں جی بالکل, کافی سارے ساتھی چلے گئے کافی ہمارے. سارے لفظ ہیں اور میں ان کو تھوڑا سکون سے اس کو کروانا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس میں کیا ٹھیک ہے. چینجنگ آئی ہے ہم نیکسٹ ٹائم دیکھ لیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا باجی. وہی کنا. اچھا, آگے جو آ رہا ہے وہ پھر مجہول کا آ رہا ہے, اسی کا اجوف کا. پھر اس کے بعد ناقص آئے گا, مجہول کے بعد ناقص بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ باجی. جی, اپنا کام خود کریں, تھوڑا سا ہاتھ چلائیں, بنایا کریں لفظ قرآن. اللہ حافظ. اللہ حافظ. قرآن مجید سے لے کے نا بنایا کریں مثالیں.